مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس حقیقت کو قبول کر لیا ہے کہ میری ذات کے اندر ہمیشہ تنہائی کی ایک لکیر بہتی رہے گی۔ ہم جو جی رہے ہیں بس یہی زندگی ہے، یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ تو بس خواب ہوتے ہیں۔ رابطے ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، جو لوگ عزیز بناتے ہیں وہی لوگ مریض بھی بناتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ گزرے لمحوں کی یاد ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کتنے خوبصورت تھے۔ انسان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں سنبھالنا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہوتی، خود کے سوا سب دوسرے ہوتے ہیں، اور یہ بات انسان جتنی جلدی جان لے گا اتنا لوگوں سے کم مایوس ہوتا جائے گا۔ دنیا کا سب سے بدترین دھوکہ محبت ہے۔ کھلی آنکھوں پر ایسی پٹی بنتی ہے کہ اچھا بھلا باعقل انسان انگاروں پر چلنے کو تیار ہو جائے اور اف تک نہ کرے۔ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتی ہوں، لیکن اس کے بعد میں ان سے ڈرتی ہوں جو اس سے نہیں ڈرتے۔ اچھے لوگ اذیت ملنے پر بھی محبت کرنا نہیں چھوڑتے، بلکہ اظہار محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ میں اپنے نفس سے بہت خوش ہوں، کیونکہ مجھے دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر کبھی رنج نہیں ہوتا، کسی کے پاس دولت دیکھ کے لالچ نہیں ہوتی، میں کسی دوسرے کی قسمت پر رشک نہیں کرتی۔ میں اپنی زندگی اپنے نصیب کے ساتھ صبر و شکر سے جیتی ہوں۔ بہت خاص تو نہیں ہوں میں، لیکن اگر میں کھو جاؤں تو دوبارہ نہیں ملتی، کہ بہت ہی عام لوگوں سے بہت ہی مختلف ہوں میں۔ اللہ فرماتا ہے میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں، اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں پسند کرتا ہوں۔ سب سے اچھی کہانی اور سب سے بہترین تصویر ہماری اپنی زندگی ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ اصلاح کی کتنی گنجائش ہے۔ نبی پیغمبر تکلیفوں سے گزرے، لیکن وہ ان تکلیفوں میں ٹھہرے نہیں رہے، آگے بڑھ گئے۔ آگے بڑھ جانا افضل ہے، سفر جاری رکھنا عبادت ہے۔ کبھی کبھی آپ کے دل میں درد ہوتا ہے جب آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو ممکن تھیں لیکن ممکن نہ ہو سکیں۔ کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش کر دیتے ہیں کہ ضروری بات کہنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ غلطی کا سائز اس سے نکلنے والا نتیجہ طے کرتا ہے، لہٰذا یہ کہنا درست نہیں کہ میں نے چھوٹی سی غلطی کی تھی۔ اور لوگوں کو جب سونے میں کوئی عیب نہ ملا تو کہنے لگے کہ اس کی چمک آنکھوں کو تکلیف دیتی ہے۔ ایک روز ہم اپنے تمام غموں سے بے نیاز، مخلصی کی قید سے آزاد، خواہشات کی زنجیروں کو توڑتے، زمینی محبتوں سے رہا ہو کر آسمان کی بلندیوں میں پرواز کریں گے۔ ہم سکون کے متلاشی دنیا سے ہار کر اپنے رب سے جا ملیں گے۔ ہمارا تعلق ایک ایسے معاشرے سے ہے جہاں ٹائم پاس کے لیے فیشنیبل محبوبہ اور نکاح کے لیے دیندار لڑکی کی ضرورت ہے۔ میں نے کبھی خود کو اس خوش فہمی میں نہیں رکھا کہ میری کمی کسی کو اداس کر سکتی ہے۔ لوگوں کو لوگ مل جاتے ہیں، کبھی بدتر سے بہتر اور کبھی بہتر سے بہترین۔ کتابیں تمہیں بتائیں گی کہ محبت زندگی کا سب سے خوبصورت پہلو ہے، جس کے ہونے سے تم تکمیل ہو، اور زندگی تمہیں بتائے گی کہ محبت کیمرے کی آنکھ سے کھینچی گئی تصویر اور صفحوں پر لکھی گئی تحریر سے زیادہ کچھ نہیں۔ جیسا بہتر لگے ویسا سمجھ لینا، یہ میری بے بسی کے بولے گئے آخری الفاظ تھے۔ ہزار باتیں دل میں دبا کر خاموش رہنا پسند ہے مجھے۔ زندگی اتنی تو سمجھ آنے لگی ہے
کہ باتیں دل میں رکھنے سے رشتے کھوکھلے ہو جاتے ہیں اور باتیں کہہ دینے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ میرے پاس اب خاموشی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں بات کرتی ہوں تو بات بگڑ جاتی ہے۔ لوگ میری بات نہیں مانتے، ہاں مگر بات کا برا ضرور مان جاتے ہیں۔ کسی کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ، صرف اتنا تبدیل ہو جاؤ کہ وہ تلاش کرتے رہیں اور آپ ان کے سامنے کھڑے ہو۔ موت اور زندگی کے علاوہ بھی تو بہت سی حقیقتیں ہیں، مثلاً جیسے یہ کہ انسان کو اپنی زندگی اپنے ہی ہاتھوں ختم کرنے کا کوئی حق نہیں، اور یہ کہ انسان کو ہر حال میں خوش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ کہ زندگی میں آنے والے پرابلمز کا ثابت قدمی سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ میں نے اپنی زندگی میں رشتوں اور انسانوں کے اتنے بھیانک روپ دیکھے ہیں، ان سے اتنی چوٹیں ٹھوکریں لگی ہیں کہ اب دل اعتبار کرنے سے ڈرتا ہے۔ اب اگر کوئی 100 ثبوتوں کے ساتھ بھی یقین دلائے کہ انسان نہیں بدلتا تو میں یہی کہوں گی کہ اس دنیا میں انسان سے زیادہ جلدی بدلنے اور بیزار ہونے والا کوئی وجود اس دنیا میں نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے شاید میں گزرتے دنوں کے ساتھ اپنا ذہنی توازن کھو رہی ہوں، یوں ہی بیٹھے بیٹھے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ کہنے کو میرے پاس ہر رشتہ ہے، لیکن پھر بھی میں خود کو لاوارث محسوس کرتی ہوں۔ ہجوم میں ہوتے ہوئے بھی ایک سناٹا سا محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے میرا سب کچھ چھن گیا ہو مجھ سے۔ کسی بھی چیز میں دل نہیں لگتا، کہیں خاموش بیٹھ کر گھنٹوں سوچتی رہتی ہوں، بس خیالوں کی دنیا میں بھٹکتی رہتی ہوں۔ عجیب بے چینی ہے، ایک جگہ رکا ہی نہیں جاتا، بس دل کرتا ہے کہیں دور چلی جاؤں، ایسی جگہ جہاں میرے علاوہ کوئی نہ ہو، وہاں جا کر بہت زور سے چیخوں، میں زندہ ہوں یا نہیں، میں نہیں جانتی۔ عورت ہونا آسان نہیں ہے، اس کی مثال اس لکڑی کی طرح ہے جو باہر سے تو بہت شاندار اور چمکدار نظر آتی ہے، لیکن اندر سے بہت خستہ حال ہے، جسے حالات، رویے، ادھوری خواہشیں اور ٹوٹے خوابوں نامی دیمک اندر سے کھا رہی ہوتی ہے، اور اسے سب اچھے ہونے کا دکھاوا کرنا پڑتا ہے ان کے لیے جن سے وہ محبت کرتی ہے، تاکہ اس کے وجود سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ دکھاوا اس کی مجبوری ہوتی ہے، ایسی مجبوری جو اس کی عادت بن جاتی ہے۔ یہ سب اس کے دل کو بوجھل اور روح کو تھکا دیتا ہے، اور جب اس کے لیے سانس لینے میں دشواری ہو تو وہ چند آنسو بہا کر خود کو دوبارہ اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے تیار کر لیتی ہے۔ پردہ صرف یہ نہیں کہ بس خود کو چھپا کر رکھنا، پردہ یہ ہے کہ غریب کے سامنے دولت کی، بھوکے کے سامنے کھانے کی، مسافر کے سامنے گھر کی، اور یتیم کے سامنے والدین کی نمائش نہ کرو۔ اور پردہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا بھرم رکھو، ان کی کمزوری کسی پر عیاں نہ ہونے دو، اور کسی کی ذاتی زندگی پر نظر نہ ڈالو۔ زندگی بغیر ڈگریوں کے چل سکتی ہے، زندگی ایک ہی کپڑے کو 100 بار پہن کر بھی گزاری جا سکتی ہے، زندگی 2 روٹیوں کی بجائے 1 روٹی کھا کر بھی چل سکتی ہے، لیکن زندگی بغیر عزت، بغیر محبت کے نہیں گزرتی۔ اس لیے ہمیشہ اس شخص کو چنو جو آپ کی عزت کرے، اکیلے میں بھی اور سب کے سامنے بھی، آپ کو عزت و محبت دے، آپ کی تذلیل نہ کرے، چاہے آپ موجود ہوں یا غیر حاضر ہوں۔ محبت اعلیٰ ترین اور عزت انمول شے ہے۔ صرف جگہیں ہی سیف زون نہیں ہوا کرتی، کچھ لوگ بھی آپ کا سیف زون ہوتے ہیں، ان کے آس پاس آپ کو عجیب محسوس نہیں ہوتا، گھٹن محسوس نہیں ہوتی، کوئی بھی ڈر نہیں ہوتا، ان کے سامنے آپ کو کچھ اور بننا نہیں پڑتا۔
آپ جو ہوتے ہیں، جیسے ہوتے ہیں بس وہی رہتے ہیں۔